اسٹیج پر معزز طالبان علوم نبویہ اور سامنے بیٹھے ہوئے معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، سب کو میرے طرف سے سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب اپنا نواز سے دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جہاں تک دیکھ رہے ہیں کہ آگے والی کرسیاں خالی ہیں، آپ پیچھے برائے کرم آپ آگے تشریف لائے۔ ہم زیادہ وقت خطابت نہیں کریں گے، بہت ہی مختصر وقت میں 10 سے زیادہ 15 منٹ اور ان باتوں کو غور سماعت کریں اور اس کو سن کے سیکھ کے عمل کرنے کی بھرپور کوشش کیجیے گا انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عبارة بسم الله الرحمن الرحيم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي المعين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں، پڑھیے آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج یہ محفل بہت ہی بابرکت ہے۔ جس نے اس محفل کا انعقاد کیا اور جس نے فرض کیا واقعی قابل مبارکباد ہے، اور جس بہن کی شادی ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہم ان لوگوں سے اچھے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہیں۔ نبی شریف کی حدیث ہے جس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیال امتی المتزوج، میرے امتوں میں سے سب سے بہترین امت، بہترین شخص وہ ہے شادی شدہ۔ اس لیے جن کے شادیاں ہو چکی ہیں وہ لوگ بھی قابل مبارکباد ہیں، اور جن کی نہیں ہوئی انشاءاللہ ان کی بات قریب ہو جائے گا، امید قوی ہے۔ خطبہ مصطفیٰ کے بعد ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے نکاح کراؤ تمہیں بھلے بھلے، اچھی نیک لڑکی جو پسند آئے اس سے تم شادی کرے۔ اب ہم اگر اس کی تفصیل دیکھیں تو کافی لمبی وقت کی ضرورت ہے، کافی وقت کی ضرورت ہے۔ اس لیے چند احادیث کی روشنی میں ہم اس کی فضائل اور عواقب کو دیکھتے ہیں تاکہ ہمارا وقت بچ جائے اور مختصر وقت میں کافی معلومات حاصل کر سکیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاشر الشباب
من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ اے نوجوان، تم میں سے جو بھی شادی کی استطاعت رکھے، جس کے اندر بھی شادی کرنے کی طاقت ہے، اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ واقعہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کیونکہ نکاح یہ نگاہوں کو جھکا دیتا ہے، سبحان اللہ، اور وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اب اس حدیث پر غور کیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جس کے اندر یہ طاقت نہ ہو، شادی کرنے کی صلاحیت نہ ہو، یا شادی کی جو اخراجات ہیں، بیوی کا دیکھ بھال کرنا، نان و نفقہ ہے، اس کو دینے کی قادر نہ ہو، تو وہ روزہ رکھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، وہ روزہ کو لازم پکڑے، اور یہ روزہ جو ہے اس کے شہوت کو کم کر دے گا۔ چالو کرا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئی، جب تک شادی نہ ہو تب تک روزہ کا انتظام کریں۔ ہر ہفتے میں کم سے کم 2 روزہ ضرور رکھیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها۔ آپ حضرات غور سماعت کریں، کیونکہ ہمارے بال بچوں کی بھی شادی کرانی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انسان شادی کرتا ہے 4 غرض سے، 4 وجہ سے۔ یا تو لڑکی کے اندر مالداری دیکھے کہ یہ لڑکی بہت مالدار ہے، تو ہم اگر اس سے شادی کریں گے تو ہمارے پاس کافی مال آ جائے گا، اس گھر سے کرتے ہیں۔ یا تو خاندان کی وجہ سے کہ یہ اچھے خاندان کے، ہماری شادی اگر اس خاندان سے ہو جائے تو ہماری عزت اور بڑھ جائے گی۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، جو سید خاندان کے ہیں، اگر ہماری شادی ان سے ہو جائے سیدہ سے، تو ہماری عزت دنیاوی اعتبار سے بڑھ جائے گی، آخرت اخروی اعتبار سے بھی بڑھ جائے گی۔ تیسری وجہ ہے کہ خوبصورتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لڑکی بہت حسین جمیل ہے، بہت خوبصورت ہے، شکل و صورت دیکھ کے شادی کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو ترجیح دی ہے کہ مال دنیا میں ہے، سب ختم ہونے والا ہے، حسن و جمال 2-4 دن کے لیے ہے، جو بوڑھی ہو جائے گی سب ختم۔ خاندان، جب تک خاندان میں اچھے لوگ رہیں گے، اگر خاندان میں کوئی اگر بے حیائی بھی اتر جائے تو خاندان کی جو ہے بدنامی ہوتی ہے، یہ بھی 2-4 دن کے لیے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا دیندار لڑکی سے شادی کریں، کیونکہ اور دینداری کو ترجیح دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دینداری کو ترجیح دو۔ اگر لڑکی دیندار ہے تو یہ دیندار لڑکی آپ کے گھروں کو بھی سنوارے گی، اور ان کے پیٹ سے جو بچے آئیں گے ان بچوں کو بھی سنوارے گی، اور آپ کے لیے دعائیں ثواب بنے، کیونکہ جس بھی گھر میں صالحہ نیک لڑکی رہے اس گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، بے حد برکتیں ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ فرعون کی بیوی کو دیکھیے، حضرت
سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زبان سے ہر کام میں بسم اللہ نکلتا تھا، جس کی بنا پر آخرکار انہوں نے کیا کہا، یہی کہا تھا اے اللہ فرعون کے شر اتنے میں ہمیں ستا رہا ہے فرعون، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جنت میں گھر بنا دیا، سبحان اللہ۔ نیک بیوی کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا قبول کرتا ہے، شوہر کے حق میں، بچوں کے حق میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ آپ غور کیجئے، آپ جس ماں کو سلیکٹ کر رہے ہیں وہ ماں کیسی ہے کہ اس جنت کی حفاظت کرنے والی ہے یا نہیں؟ اگر اس جنت کی حفاظت کرنے والی نہیں ہے تو ان کے پیٹ سے بچے آئیں گے، ان کے اگلے نسلیں، اگلے جنریشن کیسے ہوتے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور بچوں کے لیے ابتدائی مرحلہ ہے ماں ابتدائی مدرسہ ہے۔ اس ماں سے بچے جو سیکھیں گے وہ کہیں سے اس طریقے سے نہیں سیکھ پائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے سب سے پہلے جس ماں کو سلیکٹ کریں، جس مدرسہ کو سلیکٹ کریں، اس کو ہم تحقیق کریں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَانْظُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار والی لڑکی کو ترجیح دو۔ اب مسئلہ یہ ہے، یہاں لڑکی کی شادی ہے، اب صرف لڑکی ہی دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، باقی ساتھ ساتھ لڑکوں کو بھی دو۔ اگر دیندار لڑکا نہیں ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے پھل کی کھیتی، بہت سیب کے پھل کی کھیتی کی اور آپ نے اس میں تو پانی ڈالا، بالکل کھارا پانی ڈالا، ظاہر سی بات ہے اب سیب جو میٹھا ہوتا وہ سیب کا میٹھا پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی دیکھ بھال کرنے والے ویسے ہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے شادی کیا اس نے آدھا دین کی حفاظت کر دیا۔ ایک حدیث میں آیا کہ اس نے آدھا ایمان کی حفاظت کی اور باقی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے، یعنی تقوی پرہیزگاری اختیار کیا۔ اگر اس طریقے سے کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور جو بندہ شادی کرتا ہے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت جب شادی ہو جاتی ہے تو شیطان اس طریقے سے چیختا اور روتا ہوا کہتا ہے کہ ہائے افسوس ہم سے اس نے آدھا دین کی حفاظت کی۔ سبحان اللہ، یعنی آدھا دین جو ہم اس کو دھوکہ دیتے ہیں، ہمارے دھوکاؤں سے اس نے آدھا دین کو بچا لیا اور آدھا اللہ سے ڈرے گا، باقی ختم، میری کوئی کاوش، میری ساری محنت میں بیکار۔ اور یہاں تک کہ کتابوں میں آیا جس نے شادی نہیں کیا تو وہ اس درخت کی طرح ہے جو جنگل میں ہو اور اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، جدھر کی ہوا آئے وہ چاہے جدھر لے جائے۔ روئی ہے، اب روئی کو اگر سامنے رکھے تو جدھر سے ہوا ہے پورب سے ہے تو پچھم کی طرف اس کو بہا لے گی، اور پچھم سے پورب کی طرف بہا لے گی، دکن سے اتر کی طرف۔ اس طریقے سے اس روئی کی کوئی قیمت نہیں، اہمیت نہیں ہے ہوا کے سامنے۔ اسی طرح جس نے شادی نہیں کیا اس کی اہمیت اسی طرح ہے، شیطان جب چاہے جدھر چاہے اس کو پلٹ دے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس کی بھی شادی کی عمر ہوئی، ہمارے بال بچوں میں سے ان کی جلدی سے جلدی شادی کرا تاکہ آپ کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے۔ اگر کوئی والدین جوان بیٹا بیٹی کی شادی نہیں کراتے تو اگر خدا نہ خواستہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ والدین بھی اس گناہ میں شریک ہیں، حالانکہ کوئی گناہ خود نہیں کرے،
لیکن اس گناہ میں والدین بھی شریک ہیں، بڑے بھائی بھی شریک ہیں، اور جو گھر میں ذمہ دار ہے وہ تمام لوگ اس میں شریک ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے بچیں اور اپنے بیٹے بیٹیوں کی اگر شادی کی عمر ہو گئی تو ان کی شادی کرائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کا اگر گہرائی سے مطالعہ کریں تو آپ کو یہی ملے گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کی ساری چیزیں ایک سامان ہے، اور ان ساری چیزوں میں سے سب سے بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ خیر متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہوں نے فرمایا کہ جو بندہ دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور برائیوں سے بھی بچا، جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اب یہاں جو دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اس سے مراد کیا ہے؟ اس بھلائی سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہاں بھلائی سے مراد یہ ہے کہ نیک بیوی۔ سبحان اللہ، تفسیر کی بات ہے۔ اس لیے یہ دعا زیادہ سے زیادہ کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور نیک خاتون کی تلاش میں رہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان باتوں پر بھرپور عمل کریں، اور جو شادی کی رسومات ہیں اس کی شروعات جس طریقے سے بابرکت اس محفل سے ہوئی اسی پر منحصر رہے، اور اس کی شروعات کسی گانے بجانے سے نہ ہو، کیونکہ جب شروعات ہی میں بے برکتی آ جائے گی، حرام کام سے شروعات ہوگی، تو پھر برابر اس کی برکت ختم ہوتی رہے گی، اور باعث جھگڑا فساد انشاءاللہ بن جائے گی۔ اس لیے ان باعث جھگڑا فساد ہونے سے بہتر ہے کہ ہم محفل کی شروعات جس طریقے سے نورانی محفل سے کیے اسی پر منحصر رہے، کسی طریقے سے کوئی گانے بجانا یہ سب سے شروع نہ کریں، تاکہ ہمارے گھروں میں بھی برکت رہے، اور جو جس لڑکی کی شادی ہے جس گھر میں جائے وہ بھی برکت لے کے ہی جائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں دیکھا جاتا ہے اکثر بے برکتی آ گئی، میاں بیوی میں لڑائی، اور بھائی بہنوں میں لڑائی، ماں بیٹا میں لڑائی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیا، دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، اور وہ یوں ہے کہ ہم نے پردے کی اہمیت نہیں دی، ہم نے پردے کی اہمیت نہیں دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو لڑکی جو عورت گھر سے باہر بے پردہ نکلی اور جب تک گھر میں واپس نہ آئے تب تک اس پر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اب جس لڑکی پر فرشتوں کی لعنت ہو آپ اندازہ کر سکتے ہیں، تو اس لڑکی کے اندر سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، اور بے برکتی ہو کے لعنتیں لے کے گھر واپس لوٹتی ہے۔ اس لیے لوٹنے کے بعد ترنت جھگڑا فساد شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے بیٹوں کی اور ماں بہنوں کی اس پر جو ہے زور دے، پردے کی جو بالکل بھرپور خیال رکھے، تاکہ گھر سے باہر نکلے تو پردہ نکلے، جب بھی وہاں سے واپس آئے تو باپردہ ہو کے آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بہت کم ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ان سارے باتوں پر صرف آج نہیں بلکہ تا قیامت جب تک ہماری سانس باقی رہے گی تب تک انشاءاللہ ہم سب عمل کرتے رہیں گے۔ اور ہمارے جو شادی میں جو اخراجات ہیں، یہ اخراجات کا جو معاملہ ہے، کھانا پینا اتنے ہی صرف کریں جتنے کی ضرورت ہو، بے جا صرف نہ کریں، اور جو جتنا کھائے اس کو اتنا ہی کھلائے، ایسا نہیں کہ آدھا پھینکا جاتا ہے، آدھا
کھاتے ہیں اتنے زیادہ نہ دے، پوچھ کے دے دیا جائے تاکہ فضول خرچی سے بچے۔ اللہ کے رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی بتایا گیا ہے، اس لیے اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اور لڑکوں کو جب ہم سلوک کرتے ہیں ایک بات یاد رکھیے، لڑکیوں کی شادی ہے، جس بھی لڑکیوں کی ہم شادی کرائیں، جب لڑکوں کو دیکھنے جائیں تو لڑکے کو اس بات کا اندازہ لگائیں کہ یہ لڑکے جو دہیج کے مانگ کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر جہیز کے مانگ کر لیے تو ترنت سمجھ جانا یہ دینداری نہیں ہے، یہ دنیا داری ہے، یہ دینداری نہیں ہے، یہ دنیا داری ہے۔ اب اگر ان سے شادی کراتے ہیں تو یہ معاملہ آپ کے ہاتھ پر ہے کہ آپ تو خوشی خوشی کر رہے ہیں، لیکن آپ کی بیٹی کی وہ دقتیں سامنے آئیں گی، ان پریشانیوں کو جھیلنا پڑے گا جو آپ کو ناقابل برداشت ہوگا۔ اس لیے لڑکوں کو دیندار دیکھیں، لڑکی ہو تو لڑکیوں کو بھی دیندار دیکھیں، تب انشاءاللہ شادی کرائیں، جو مناسب ہو اتنے ہی پر اتفاق کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بولنے میں کسی کی کمی ہوگی اس سے دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔